ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس کائنات میں اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے پے در پہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنی امت تک پہنچایا۔ خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت سے لے کر آخری دم تک، آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دی ہوئی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک سے لوگوں کو روکا، ایک اللہ کا پیغام سنایا، اور جنت اور جہنم، جنت کا کون سا راستہ ہے، جہنم میں لے جانے والی کون سی چیزیں ہیں، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تڑپ کے ساتھ کہ کہیں میری امت توحید کو نہ اپنا کر جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں میری امت ایک اللہ کی عبادت نہ کر کر جہنم رسید نہ ہو جائے، ہمیشہ اس تڑپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر کو دعوت کے کام میں گزار دیا۔ اس دعوت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کھانی پڑی، اس دعوت کے کام میں اللہ کے رسول کو دیوانہ کہا گیا، اللہ کے رسول کو پاگل اور مجنون کہا گیا، اللہ کے رسول نے برداشت کیا، اللہ کے رسول کو اس دعوت کے کام میں مار کھانی پڑی، آپ کو مارا گیا، آپ کا جسم لہو سے تربتر ہو گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کے اوپر گندی چیزیں لا کر ڈال دی جاتی، ان ساری چیزوں کو رسول اکرم نے برداشت کیا، لیکن دعوت کے کام کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے دعوت اللہ، کیوں اور کیسے۔ پہلے ہم اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعوت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، بلانا، اللہ، اللہ کی طرف، دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو دعوت اللہ کیوں اور کیسے، اس موضوع کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے اس پہلو پر ہم بات کریں گے کہ دعوت اللہ کیوں، یعنی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو یہ دعوت کا کام کرنے کی، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت اور ضرورت کی بات کریں
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے انبیاء کے زمانے میں جس قدر اس ٹائم میں دعوت کی اہمیت اور ضرورت تھی، ویسے ہی ضرورت آج کے موجودہ دور میں بھی ہے، کیونکہ اس ٹائم میں لوگ جو جہالت اور لادینیت کا شکار تھے، لوگوں کے اندر جہالت بھری ہوئی تھی، لوگ ہر کنکر کو شنکر مان کر عبادت کرتے تھے، مختلف معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، کھلے عام سڑکوں پر لوگ کفر کیا کرتے تھے، لوگ شرک کیا کرتے تھے، ہر دن ایک بت کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اس ٹائم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور نبی بنا کر دعوت کا جو کام دیا گیا، اور نبی نے جو دعوت کا کام وہاں پر کیا، کیونکہ اس ٹائم میں دعوت کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت تھی، ویسے ہی آج کے موجودہ زمانے میں بھی آج کے جو کفار ہیں، آج کے جو مشرکین ہیں، یہاں تک کہ آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، نام تو مسلمان والا رکھ لیا لیکن دین سے آج جو دور ہیں، آج نام نہاد مسلمانوں میں بھی جو شرک آ چکا ہے، جو عقیدے بگڑ چکے ہیں، جو عقیدوں کی خرابی آ چکی ہے، آج ویسے ہی اہمیت دعوت کی اس موجودہ زمانے میں ہے جیسے اس زمانے میں تھی۔ اور دعوت اللہ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پر جس طرح حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی مسلمانوں پر یہ دعوت کا کام کرنا بھی ضروری اور ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کی دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور اس امت کو کیوں پیدا کیا گیا، اس امت کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کہا گیا اس لیے تأمرون، تاکہ تم لوگ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگ لوگوں کو برائی سے روکو۔ اس کام کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد دعوت اللہ ہے۔ جس طرح ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بتایا گیا، اسی طرح ہماری زندگی کا ایک دوسرا مقصد اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ آج اس فریضے کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ دعوت کا کام کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہم مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس کی دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہا گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم لوگوں میں سے ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ یعنی دعوت کا کام کرنے کے لیے تم لوگوں میں سے چند افراد کو جمع ہو جانا چاہیے، ایک جماعت بنا کر دعوت اللہ کی طرف میدان میں نکلنا چاہیے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا۔ اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت کے ٹکڑے میں کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آج انسان کچھ روپیہ اور پیسہ آ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہو، وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہو، تو ایک بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں۔ اگر کسی نے کوئی بڑی ڈگری کو حاصل کر لیا، کوئی بڑی ڈگری کو اس نے پڑھ لیا، تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کا کامیاب انسان ہوں۔ اگر کوئی کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو کوئی شہرت مل گئی، تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہماری نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اس حکم اور آرڈر کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دعوت کے کام کے لیے، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جانب سے تم کو دین کی جو بھی بات مل جائے، دین کی کوئی بھی بات تم کو میری جانب سے مل جائے، بلغو، تم اس کی تبلیغ کرو، تم اس کو لوگوں میں پھیلاؤ، تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، دعوت کا کام کرو۔ رسول اکرم نے بلغو کا لفظ، کلمہ اور یہ صیغہ یہاں پر استعمال کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے، جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرڈر دیا ہے۔ اس کو امر کا صیغہ کہا جاتا ہے، اور امر کے صیغے کے بارے میں علماء اور محدثین کہتے ہیں الامر یقتضی الوجوب۔ رسول اکرم جہاں پر کوئی آرڈر دیں، رسول اکرم جہاں پر جس بات کا کوئی حکم دیں، وہ حکم واجب ہو جاتا ہے، وہ حکم واجب ہو جاتا ہے۔ تو بلغو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دعوت کا کام کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے، اور یہ دعوت کا کام کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے، آج ہماری ذہنیت یہ ہے کہ دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے، دعوت کا کام صرف حفاظ کا کام ہے، داعیوں کا کام ہے، بلکہ دعوت کا کام ہر مسلمان کا کام ہے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اکرم نے کسی کو خاص نہیں کیا ہے۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ علماء ہی دعوت کا کام کریں، رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ دعات یا حفاظ ہی دعوت کا کام کریں، بلکہ رسول اکرم نے فرمایا، عام طور پر فرمایا کہ میری جانب سے تم کو جو بھی دین کی بات معلوم ہو تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعوت کا کام ہم سب کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے تو نکل جائیں لیکن ہمارے اندر کوئی علم نہ ہو، ہم خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہم خود قرآن کو سمجھنا نہیں جانتے، ہم خود قرآن کے معانی اور مفاہیم کو نہیں جانتے، ہمیں خود رسول اکرم کی حدیثیں معلوم نہیں ہیں، ہمیں خود احکامات معلوم نہیں ہیں۔ اگر ہم دعوت کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو یہ دعوت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہلے ہمیں خود قرآن کو پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے عمر رسیدہ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو چکی ہے،
لیکن نہ ہی صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہی قرآن کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دو چار حدیثیں یاد ہیں، نہ نماز کے فرائض یاد ہیں، نہ وضو کے فرائض یاد ہیں، نہ طہارت کے فرائض یاد ہیں، نہ اللہ کے رسول کی سیرت یاد ہے، نہ انبیاء کے واقعات یاد ہیں۔ کوئی بات دین کی آج بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج دنیاوی لائن میں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ایک بزنس مین بزنس میں کیسے آگے بڑھنا ہے، کتابوں کو کھول کھول کر اس کو پی جاتا ہے، پروگرام کو اٹینڈ کر کر پروگرام میں اپنے اوقات کو وہاں پر دیتا ہے، یوٹیوب میں سرچ کر کر کہ میں اپنے بزنس کو کیسے آگے بڑھاؤں، اپنے وقت کو لگاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان وقت نہیں لگا رہا ہے تو دین کو سیکھنے اور اس کی تبلیغ کرنے میں وقت نہیں لگا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم ڈاکٹر بننے کے لیے کئی سال لگا دیتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کئی سال شوق سے لگا دیتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہم کوئی وقت نہیں لگاتے۔ آج 24 گھنٹوں میں سے لوگوں کے پاس دنیا کمانے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے 24 گھنٹوں میں سے ایک بڑا وقت لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن مختصر سا وقت 1-2-4 گھنٹے دین کو سیکھنے اور دین کی دعوت و تبلیغ میں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ یہی چیز ضروری ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہی دعوت و تبلیغ کا کام ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے، آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے، کوئی مشرک رہتا ہے، کوئی بے نمازی رہتا ہے، آپ کی سوسائٹی میں کوئی کافر یا مشرک رہتا ہے، آپ کے علاقے میں کوئی کافر یا مشرک رہتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو ایک اللہ کی طرف دعوت کو نہیں دیا، دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے نہیں کیا، تو کل وہی کافر، وہی مشرک، وہی بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کافر اور مشرک آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا، اے اللہ یہ میرے بازو میں رہتا تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میرا دوست تھا، میرے بازو دکان والا تھا، میرے محلے والا تھا، میرے گاؤں والا تھا، یہ دیکھتا تھا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے کبھی دعوت کو پیش نہیں کیا، میرے سامنے اس نے کبھی تیرے دین کو پیش نہیں کیا، اس نے تیرے احکامات کو میرے سامنے پیش نہیں کیا، تیری توحید کا پیغام اس نے نہیں دیا۔ وہ کافر گریبان کو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ لے گا۔ یہ دعوت کا کام بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ دعوت کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150 پر 9 میں کہا گیا، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بہت ہی بھاری بات ہے، بہت ہی بھاری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت آ جائے، جن لوگوں کے پاس واضح دلائل آ جائیں، یعنی جن لوگوں کے پاس میری شریعت آ جائے، جن کو میری شریعت معلوم ہو، جن کو میرا دین معلوم ہو، دین اور شریعت معلوم ہو جانے کے باوجود جو لوگ میرے دین کو، میری شریعت کو چھپا کر رکھتے ہیں، جو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے،
اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی سارے جہاں میں جتنے بھی یہ اشیاء ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، وہ بندہ کہاں سے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کہاں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، کہاں اس کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو، کہاں اس کے بزنس میں برکت آ سکتی ہے، کہاں اس کو صحت اور عافیت مل سکتی ہے۔ آج ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو فلاں بیماری آ گئی، ہمیں وہ بیماری آ گئی، ہم اس مصیبت میں ہیں، ہم یہ پریشانی میں ہیں، بزنس نہیں چل رہا ہے، بزنس چل بھی رہا ہے تو برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے اور کہاں جا رہا ہے معلوم نہیں ہے، ہمارے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سکون اور چین نہیں ہے۔ یہ شکایت کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آج دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے، اور ہم مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دعوت کے میدان میں نکل جائیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نکل جائیں، توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے نکل جائیں، تو ایسے لوگوں کے راستوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کس طرح دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلتے تھے، کس طرح ان کو فکر تھی، کس طرح ان کو شوق اور جذبہ تھا۔ صحابہ کی زندگیوں میں برکت کیوں تھی؟ صحابہ ایک ٹائم کا کھا کر بھی توانا اور طاقتور کیوں رہتے تھے؟ صحابہ کے اندر بیماریاں کیوں نہیں تھیں، کیوں کم تھی؟ صحابہ کی زندگی چین اور سکون کے ساتھ کیوں گزر رہی تھی؟ ذرا غور کیجئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے دین کے حوالے کر دیا تھا، اللہ اور اللہ کے دین کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے اور اللہ کے کلمے کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہیں۔ اسی طرح دعوت کا کام سب سے اچھا کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ اس کی دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا گیا دعوت جو شخص کرتا ہے، تبلیغ کا کام جو شخص کرتا ہے، اس بات اور اس کام سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے اجر اور ثواب کے بارے میں مسلم شریف کے ایک حدیث میں کہا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا اجر اور ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کافر ہے
آپ اگر اس کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا پیغام سناتے ہیں، وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنی زندگی بھر میں جب جب وہ نماز پڑھے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس دعوت کے کام کرنے والے کو ملے گا۔ وہ مسلمان ہو کر جب جب قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو پڑھ کر اس کو جتنی نیکیاں وہاں پر ملیں گی اتنی ہی نیکیاں اس دعوت کے کام کرنے والے کو ملیں گی۔ وہ مسلمان ہو کر رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے پر جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس دعوت کے کام کرنے والے کو بھی ملے گا۔ جتنی نیکیاں یہ کرے گا، جو بھی صدقہ و خیرات یہ کرے گا، جو بھی ثواب کے کام یہ کرے گا، اس کو جتنا ثواب اور نیکیاں وہاں پر ملیں گی اتنی ہی نیکیاں اس دعوت کے کام کرنے والے کو بھی ملیں گی۔ صرف رہتی زندگی تک ہی نہیں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یاد رکھ لیجئے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آپ نے تو ایک شخص کو مسلمان بنا دیا، اب آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد وہ شخص زندہ ہے، وہ عبادت کر رہا ہے اور اس سے اور کوئی ہدایت پا لیتا ہے، اس سے اس کے گھر والے سدھر جاتے ہیں، اس سے ایک چین سسٹم بن جاتا ہے، وہ اور کسی کو دعوت پہنچاتا ہے، وہ لوگ پھر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں وہ جو بھی عمل کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا، مرنے کے بعد آپ کو اتنا ہی ثواب آپ کو آپ کی خبر میں ملے گا، یاد رکھ لیجئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دعوت کا کام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک دوسرا مقصد یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم نے اتنے عظیم کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا کام غیر کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کا کام تھا وہ غیر کر رہے ہیں۔ آپ کرسچنز کو دیکھ لیجئے، جب اتوار آتی ہے، سنڈے کا دن آتا ہے، تو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ پورا دن لگا دیتے ہیں۔ ان کے مرد بھی جمع ہو جاتے ہیں، ان کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، ان کے جوان بوڑھے اور بچے جمع ہو جاتے ہیں چرچ میں صبح سے شام تک، اور پھر چرچوں کے باہر یہ لوگ اسپیکرز لے کر جو سڑکوں پر، گلیوں میں، پارکوں کے پاس، خریوں میں، محلوں میں جا کر اپنے مذہب کی جو تبلیغ کرتے ہیں، آپ خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ وہ لوگ باطل پر ہو کر اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ حق پر ہو کر اس دعوت کے کام سے پیچھے ہیں۔ آج کرسچنز کے علاوہ قادیانیوں کو دیکھ لیجئے، قادیانی لوگ اپنے جس مسلک یا جس کے وہ پیروکار ہیں، جو بھی وہ مانتے ہیں، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے وہ اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس کام کے لیے نکل رہے ہیں، حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ باطل پر ہونے کے باوجود وہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے حق پر ہو کر اپنے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اس کام کے لیے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں کو، بڑھوں کو، بوڑھوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور دعوت کا کام کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر ہی دعوت کا کام کریں، بلکہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کے پاس ڈائریکٹ جا کر دعوت کا کام کر سکیں، اس کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا سکیں تو بلانا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن اللہ نے ہم کو پیسہ دے رکھا ہے، اللہ نے ہم کو پیسہ دے رکھا ہے، تو آپ اپنا پیسہ وہاں پر لگائیے جہاں پر دعوت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پامفلیٹ بنانا پڑتا ہے، تیلگو انگلش کے قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کرانا پڑتا ہے،
کچھ اور پروگرامز کے لیے، کچھ اور چیزوں کے لیے کتابوں کی اسٹال کی ضرورت پڑتی ہے، آپ خود نہیں جا سکتے، آپ اگر بیمار ہیں، کوئی شرعی عذر ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو دعوت کا کام جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر پیسہ لگائیے۔ اگر آپ پیسہ بھی نہیں لگا سکتے تو آپ اچھا مشورہ دیجیے، آپ کوئی پلان پیش کیجیے، آپ کوئی ایسا پروگرام پیش کیجیے جہاں پر دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو۔ اور جہاں پر دعوت کی بات آتی ہے، ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھ لیجیے کہ دعوت سے مراد یہاں پر صرف کافروں اور مشرکوں تک یہ دعوت ہماری محدود نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا جو عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آج ہمارے عقائد میں جو بگاڑ ہے، آج ہمارے اندر جو رسم و رواج ہے، آج مسلمان جو دین سے دور ہیں، مسلمانوں میں بھی دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہر لحاظ سے ایک پلان کر کے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں، اور اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے ثواب کے مستحق ہم بن سکتے ہیں۔ تو اس عنوان کا ایک پہلو تھا دعوت الی اللہ۔ کیوں کا جواب ہم کو مل گیا، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے، اللہ کے رسول کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اور دعوت کا کام نہ کرنے پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں کا جواب تو ہم کو مل گیا۔ اب آئیے مختصر سے وقت میں اس موضوع کا دوسرا پہلو دعوت الی اللہ کیسے ہم کو یہ کام کرنا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ دعوت الی اللہ یہ کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور اس علم پر ہم عمل بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ بغیر علم کے ہم دعوت میں نکل گئے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا اس کے کیا نقصانات ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ علم تو ہمارے پاس ہے لیکن عمل سے کورے ہیں، تو ایسی دعوت لوگوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے علماء کو، دعات کو دیکھا جاتا ہے دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر عمل نہیں ہے۔ خود داڑھی کاٹتا ہے اور دعوت کے لیے نکلا ہوا ہے، خود اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اور دعوت کے لیے نکلا ہوا ہے، خود اس کی بیٹی اور بیٹا گھر سے بھاگا ہوا ہے، دعوت کے کام کے لیے نکلتا ہے، خود اس کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، خود اس کے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی، خود اس کے گھر میں بے دینی ہے، لیکن یہ دعوت کے کام کے لیے نکلا ہے۔ ایسی دعوت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ جو دعوت کرنے والا داعی ہے، داعی کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود باعمل ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی نہ دنیا میں کوئی پیدا ہو سکا ہے، نہ قیامت کے دن تک کوئی پیدا ہو سکے گا۔ اس داعی کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، وہ داعی خود عمل کر کے بتاتا تھا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا، خود تہجد کی نماز پڑھتا تھا، خود عمل کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا۔ آج ہم خود بے دین ہو کر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور دعوت بھی دینے کے لیے کچھ لوگ ہمارے بھائی اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے، اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں، اپنا اسٹیٹ چھوڑ کر دوسرا اسٹیٹ، یہاں تک کہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرا ملک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے۔ خود یہاں پر ہمارے گھر، محلے، سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، یہاں چھوڑ کر ہم دوسری جگہ گویا کہ ایک پکنک کی طرح لوگ نکلتے ہیں۔ اس کو پکنک کہا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ دعوت کا کام کرنے والا خود باعمل ہو۔ دوسری بات، حالات حاضرہ سے متعلق جانکاری ہو، دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، دعوت کے کام کرنے والے کی نظر دنیا کی ساری چیزوں پر ہو، کیونکہ دعوت کا کام کرنے میں آسانی ہو۔ اور تیسری چیز،
دعوت کا کام کرنے والے کے اندر اچھے اخلاق ہوں، وہ با اخلاق ہو۔ ایسا نہیں کہ دعوت کے کام کے لیے نکل گیا لیکن چڑچڑا مزاج ہے۔ بہت سارے لوگ چڑچڑے مزاج ہوتے ہیں، تھوڑا سا تکلیف آ گئی برداشت نہیں کرتے، سامنے والے نے کوئی 2-3 سوال کر دیے، چڑچڑاہٹ میں اس کو جھڑکی دے کر غصہ کر کے ایک دائی بات کرتا ہے۔ دائی کے اندر یہ صفات نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہنے والوں نے کہا، صحابہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اکرم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جتنا محنت کر کے سفر کر کے یہاں سے وہاں جا کر جو دعوت کا کام کیے اور اس دعوت پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس سے زیادہ مسلمان اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک دائی کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی چیز، ایک دائی کے اندر اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ایک دائی اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں خود 5 ٹائم کا نمازی نہیں ہوں اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں۔ میں خود ڈیلی قرآن نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں۔ ایسی دعوت اللہ کو قبول نہیں ہے اور ایسے دعوت کا اثر بھی لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دائی تھے، آپ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کو جاری رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتے رہتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہمیشہ حرکت کیا کرتے تھے۔ ایک دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دائی کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے، حکمت اور موعظت کے ساتھ ایک دائی دعوت کا کام کرے۔ اس کی دلیل سورہ نحل آیت نمبر 125 میں کہا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب دعوت کا کام کرو تو موعظت اور حکمت کے ساتھ کرو، اور جب تم کسی سے بحث و مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ تو موعظت اور حکمت کیا ہے؟ موعظت اور حکمت کا معنی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سامنے والے کے حالات کو ہم دیکھیں کہ وہ فری ہے یا بزی ہے۔ بزی ہے، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت وہاں پر اثر نہیں کرے گی۔ موعظت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے سامنے ہم دعوت پیش کر رہے ہیں وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، دکانوں کے پاس نکلتے ہیں، لوگ اپنے بزنس میں مشغول ہیں اور جا کر دائی لوگ دکان میں اسی جگہ ٹہرے ٹہرے دعوت کو پیش کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے اوقات کو دیکھنا چاہیے، یہ موعظت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک دائی کو چاہیے کہ صبر اور استقامت سے رہے۔ دعوت کے کام میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، دعوت کے کام میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، دعوت کے کام میں بہت سارے نقصانات بھی، دنیاوی نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک داعی صبر و استقامت کے ساتھ رہے گا تو اس کو کیا اجر و ثواب ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 40/9 میں کہا گیا، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کو ستایا گیا، اللہ کے رسول کو وہاں پر تڑپایا گیا، اللہ کے رسول کبھی بے چین ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم میں اس آیت کو نازل کیا، کہا فاصبر، اے نبی آپ اس دعوت کے کام میں صبر کیجئے، تکلیفیں تو آئیں گی، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے عاقبت ہے، بدلہ ہے، آخرت میں ہے۔ یہاں پر تکلیفیں ہوں گی لیکن ان تکلیفوں کا بہترین بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو دعوت کا کام کیوں اور کیسے، اس مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنے وقت کو نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق ہمیں عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے، قبر کے عذاب اور اس کے کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بنائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔